بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسلامک پلسز۔ آج کی ویڈیو ہے جی گرامر پہ بیس کر رہی، اور اس میں ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے فعل امر نہیں۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے فعل امر نہیں ہم کیسے بنائیں گے، اس کی تعریف کیا ہوگی، اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہوگا، اور ساتھ میں ہم مثالوں سے دیکھیں گے کہ کیسے مثالوں میں ہم فعل امر نہیں کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جی، اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی تعریف۔ تو فعل امر نہیں سے مراد ہے جناب کہ وہ فعل جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو۔ اب بنانے کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں، تو ہم اس انداز میں اس کو بنائیں گے کہ جو فعل امر نہیں ہے اس کے لیے ابتدا میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ لائن نہیں کے ساتھ مضارع مجزوم لے کر آنا ہے۔ اب لائن نہیں کیا ہے، جو سٹارٹ میں ہم لوگ لام الف لا کی علامت لے کر آتے ہیں وہ ہے، اور اس کے بعد مضارع کا ہم جو ہے نا وہ صیغہ اٹھائیں گے، جیسے تکتبو ہے مثال کے طور پر، تو اس سے پہلے ہم جو ہے نا وہ لائن نہیں استعمال کریں گے، جیسے لا تکتبو۔ اب جب تکتبو ہے تو اس کا جو آخری حرف ہمارے پاس آ رہا ہے لام کلمہ، اس کو ہم نے جزم یعنی کہ ساکن کر دینا ہے، اوپر سکون اس کو دے دیں گے آخری حرف کو، تو یہ لا تکتب بن جائے گا، کہ اس کا ترجمہ بنتا ہے جی تو مت لکھ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی لا کی اقسام، کے لا کی کتنی قسمیں ہیں، تو جی اس کی 2 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے لا نافیہ، دوسری نمبر پر آ جاتا ہے لا ناہیہ۔ لا نافیہ کو ہم ان الفاظ میں ڈیفائن کر سکتے ہیں، یا اس کی علامت اس طرح ہو سکتی ہے کہ وہ فعل مضارع پر یہ داخل ہوگا فعل، اور اس پر کوئی اثر نہیں ڈالتا، یعنی کہ صرف اس کو منفی کرے گا۔ دوسری قسم ہمارے پاس آ جاتی ہے لا ناہیہ، اور اس کو ہم ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو مجزوم کرتا ہے، یعنی کہ ساکن کرے گا آخری حرف کو۔ آخری حرف جو ہوگا ہمارے پاس مضارع کا وہ آ جاتا ہے جی لام کلمہ، اور لام کلمہ کو ہے نا وہ زیر زبر یا پیش آ رہی ہے تو اس کو وہ ساکن کر دے گا، اور معنی کے اعتبار سے جو ہے یہ منفی جو ہے نا اس میں حکم دے گا۔ اس کے بعد لا نافیہ کی مثالیں کچھ آ جاتی ہیں ہمارے پاس، جس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو اس مثال میں ہم دیکھیں لائے جو ہے نا وہ یؤمنون پر کوئی اثر نہیں ڈالا، اور یہ لا نافیہ ہے، اور اس کے معنی آ جاتے ہیں چاہے تم ڈراؤ ان کو یا نہ ڈراؤ، مان لانے والے نہیں ہیں۔ دوسری مثال میں دیکھیں تو حکم آ رہا ہے جی وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور یبصرون پر لا نے اثر نہیں کیا کیونکہ یہ لا نافیہ ہے، اور معنی اعتبار سے آ جاتا ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا اندھیروں میں کہ وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ اسی طرح اگلی مثال اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آ جاتا ہے کہ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ لا کا تعلمون مضارع پر کوئی فرق نہیں پڑا، اور اس کے معنی آ جاتے ہیں کہ کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اگلی مثال میں لا يقبل منها شفاعت، یقبل فعل مضارع ہے اور اس پر لا نے کوئی اثر نہیں ڈالا، اور شفاعت فعل کا نائب الفاعل ہے، نہیں قبول کی جائے گی ان میں سے کوئی بھی شفاعت۔ یہ مثالیں آ جاتی ہیں اس حوالے سے، جس میں ہمیں کلیئر پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اس کے الفاظ پر تو کوئی اثر نہیں ڈالا، لیکن اس کا کم معنوں میں نفی کے معنوں میں آ رہا ہے۔ لا ناہیہ کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں تو پہلی مثال یہاں پہ ہے لا تفسدوا فی الارض، تو تفسدون اصل میں تھا تو لا نے اسے تفسدو کر دیا۔ یہاں پر ہم لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یہ لا ناہیہ ہے کیونکہ اس نے لا نے فعل کو مجزوم کر دیا ہے، اور اس کے معنی آ جاتے ہیں کہ زمین میں فساد مت ڈالو۔ اس کی اگلی مثال آ جاتی فلا تجعلوا اللہ اندادا، تجعلون کی بجائے تجعلوا ہوا، اور یہ لا ناہیہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ مت بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی شریک۔ اسی طرح اگلی مثال آ جاتی ہے ولا تقربوا هذا الشجرۃ، تقربون اصل لفظ تھا، اور لا تقربا کو اس نے مجزوم کیا ہے، اور تقربان میں نون حذف ہو گیا ہے، اور نون حذف ہونے سے یہ مجزوم ہو گیا ہے۔ اس کے معنی آ جاتے ہیں کہ اور تم دونوں مت جاؤ اس درخت کے قریب۔ اسی طرح اگلی مثال دیکھیے تو یہاں پر یہ چیز آ جاتی ہے کہ اللہ تشریکو بھی شیئن، اس میں اللہ میں 2 لفظ آ رہے ہیں ان اور لا، تشرکون سے تشرکو بنا، اور اس کا ترجمہ آ جاتا ہے کہ مت شریک کرو کسی بھی شے کے ساتھ۔ اگلی مثال آ جاتی ہے جو لا تقتلوا اولادکم من املاق، اور تقتلون میں جو ہے وہ تقتلو بنا، اور تقتلو سے جو ہے نا وہ اس کا مینیم ہم دیکھتے ہیں تو مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے۔ اگلی مثال آتی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور تقربون سے یہ لفظ تقرب ہوا، اور مت جاؤ کسی بھی بری بات کے پاس۔ اسی طرح اگلی مثال ہے یہاں پر وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ تقتلون سے تقتلو ہوا، اور مت قتل کرو انسان کو جس کی حرمت اللہ نے مقرر کر دی ہے سوائے اس کے کہ وہ قتل کا حقدار ہوا۔ یہ کچھ مثالیں آ جاتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلا کہ آخری
حرف کو جو ہے وہ مجزوم کیا گیا ہے اور اس کا معنی جو ہے وہ نہیں کے معنوں میں حکم دے رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس کچھ لا ناہیہ کی ایگزامپل آ جاتی ہیں جو اس چیز کو ویریفائی اور کلیریفائی بھی کرتی ہیں، وضاحت بھی دیتی ہیں، جیسے یہاں پر دیکھیں لا تحزن اللہ انا معنا، اور لا تحزن فعل کو مجزوم کر دیا، اس نے اسے معنی آ جاتی ہے غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہماری اگلی مثال آتی ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَأْكُلُونَ سے تَأْكُلُوا یہاں پر ہو گیا اور اس کے معنی آ جاتے ہیں مت کھاؤ اس کو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ تدخلون سے تدخلوا ہوا یہاں پر ہی، اور اس کا مطلب آ جاتا ہے مت داخل ہو کسی ایک دروازے سے داخل ہو مختلف دروازے سے۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں تعریف کے ساتھ جہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ لا ناہیہ اور لا نافیہ میں کیا فرق ہے اور کیسے ہم اس میں فرق کرتے ہوئے مختلف آیات میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔